نبی کا ذکر مجھے باکمال لگتا ہے، نبی کا ذکر مجھے باکمال لگتا ہے، باکمال لگتا ہے، میرے عیبوں پہ پردہ بلال لگتا ہے۔ نبی کا ذکر مجھے باکمال لگتا ہے، میرے عیبوں پہ پردہ بلال لگتا ہے۔ ہزار موت سے ٹکرا کے اب بھی زندہ ہوں، ہزار موت سے ٹکرا کے اب بھی زندہ ہوں۔ ارے کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، ارے کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مفاتیح للخیر، وہ خیر کی چابیاں ہیں، خیر کی چابیاں ہیں، مغالق للشر، اور شر کے تالے ہیں۔ خیر کی چابیاں ہیں اور شر کے تالے ہیں۔ خیر کی چابیاں اور شر کے تالے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، ان من الناس، بعض لوگ ایسے ہیں، مفاتیح للشر، جو شر کی چابیاں ہیں، شر کی چابیاں ہیں، مغالق للخیر، اور نیکی کی خیر کے تالے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا، توبہ اس کے لیے مبارک ہے، اس کے لیے مبارک ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر کی کنجی بنایا ہے، خیر کی کنجی بنایا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں، اس بندے کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے شر کی کنجی بنایا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 237 ہے، اور ناصر البانی نے جو اپنی کتاب لکھی تھی احادیث، اس کی جلد نمبر 2 میں 1332 کی حدیث ہے۔ اس کے روایت سے انس بن مالک۔ آپ ذرا غور کیجیے میرے بھائیوں کہ میری اور آپ کی لائف میں، آپ بیٹے ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ دوست ہیں، آپ خامد ہیں، آپ استاد ہیں، آپ شاگرد ہیں، ٹیچر ہیں، کاروباری حضرات ہیں، نمبردار ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ کی لائف میں آپ کا جو بھی کردار ہے، آپ کیا ہے یا میں کیا ہوں؟ کیا میری ذات سے خیر کا ظہور ہوتا ہے یا شر کا ظہور ہوتا ہے؟ اس بات پہ غور کیجیے، اس کو دیکھیے کہ میری ذات میرے لیے کیسی ہے، میرے گھر کے لیے کیسی ہے، میرے گاؤں کے لیے کیسی ہے، میرے ملک کے لیے کیسی ہے، میری قوم کے لیے کیسی ہے؟ کیا میری ذات سے میری ذات کو فائدہ ہوتا ہے؟ میری ذات سے میری ذات کو فائدہ ہوتا ہے یا میری ذات سے میری ذات کو نقصان ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات سے آپ کو نفع ہو یا اپنی ذات سے آپ کو نقصان ہو؟ میرے بھائیوں، جو بندہ ایسے اعمال کرتا ہے جو اس کو جنت کا حقدار بنا دے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی ذات کے لیے خیر کا کام کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے خیر کا کام کر رہا ہے۔ اور جو بندہ ایسے کام کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جو اس کی ذات کو جہنم کا گڑھ بنائیں گے، جہنم کا ایندھن بنائیں گے، وہ
بندہ اپنی ذات کے لیے شر کے کام کر رہا ہے۔ اس بات پہ غور کیجیے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ کی ذات آپ کے خاندان کے لیے کیسی ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے کیسی ہے۔ کیا آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر والے نیکی کی ترغیب پاتے ہیں، اچھے کام کی ترغیب پاتے ہیں، یا ان کو آپ کی ذات سے بلند ترغیب ملتی ہے؟ پھر دیکھیں کہ آپ نے عادت کیا کی ہے، آپ کی ذات نے کون سا ایسا کام کیا، یا میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو میں یہ کہہ سکوں کہ یہ میرے لیے خیر کا باعث ہے، یہ اچھائی کا باعث ہے، یہ نیکی کا باعث ہے، یہ بھلائی کا باعث ہے۔ میرے بھائی انسان کی عمر گزر جاتی ہے، 50 سال 60 سال کے بعد آپ بیٹھیں، میری بات میں ذرا غور کیجیے گا، اس کو دل جگہ دیجیے گا۔ آپ کی عمر 20 سال ہے، آپ کی عمر 30 سال ہے، آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ کی عمر 60 سال ہے، آج رات کو جائیں اپنے گھر، آپ بیٹھیں، ایک قلم پکڑیں، ایک کاغذ لے لیں، 3 ایسے کام لکھیں جو آپ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے کیے، جس سے آپ کی ذات کو چھوڑ کر آپ کے گاؤں کا فائدہ ہوا، آپ کے قوم کا فائدہ ہوا، آپ کے ملک کا فائدہ ہوا۔ شاید میرے سمیت ہم 3 کام نہیں لکھ پائیں گے، ہم 3 کام شاید نہ لکھ پائیں، ہم لکھ نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس انسان میں اور اس جانور میں مرنے کے بعد کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ جو مرتا ہے تو اس کے عوض، اس کے ذمے، اس کے نام پر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کوئی اچھائی نہیں ہوتی، کوئی نیکی نہیں ہوتی، اچھا عمل نہیں ہوتا، کوئی پیارا عمل نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر انسان یہ کہہ سکے اس بندے نے خیر کا کام کیا۔ میری ذات سے کیا نکل رہا ہے، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میری گفتگو کیسی ہے، میری بات کیسی ہے۔ میرے بھائیوں کو بھی غور کریں، آج کے دور میں یہ بات بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں، ہم خیر کم لاتے ہیں، شر زیادہ عام کرتے ہیں۔ آج کل میں اور آپ شر کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اب خیر کیا اور شر کیا ہے، ایک مثال میں آپ کو ہے، اب خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ جو موبائل ہے یہ خیر نہیں ہے، موبائل خیر ہے نہیں ہے۔ کیسے؟ اس موبائل کا اچھا استعمال بھی ہے اور بولیے برا استعمال بھی ہے، خیر کا استعمال برا کبھی نہیں ہے۔ وہ شے جس کا استعمال اچھا ہوتا ہو وہ خیر ہے، جس نے برے کا استعمال بھی ہو وہ خیر نہیں ہو سکتا۔ کتاب جو اچھے موضوع پہ لکھی ہوئی ہو یہ خیر ہے، اس سے انسان کو نفع ملتا ہے، اس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا مضمون یہ تھا